یہی تحریک لبیک کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہی کافی ہے تحریک لبیک کے لیے اور تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے۔ آپ تو مسلمان ہیں نہیں، آپ تو امریکہ کے غلام ہیں، آپ تو یہودی کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہوتے، آپ عاشق رسول ہوتے، آپ کو اسلام کا فکر ہوتا، قرآن کا فکر ہوتا، تو آپ تحریک لبیک والوں کو نہ پکارتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت دو اہم مسئلوں کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، اور سوال کرنے والے کون ہیں اور تنقید کرنے والے کون ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور عام کارکن ہیں، ان کے عہدیدار ہو گئے، علی زیدی ہو گیا، عمران ریاض صحافی ہو گیا، اور بہت سارے بھی ہیں، وہ تحریک لبیک کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ دو اہم مسئلے کون سے ہیں؟ ایک کہ جو شہباز شریف نے میکرون سے ملاقات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کہاں گئے تحریک لبیک والے؟ عمران خان کے وقت تو یہ روڈوں پہ آ گئے تھے، اب یہ روڈوں پہ کیوں نہیں آتے؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ٹرانسجنڈر کا بل پیش کیا گیا، پاس ہوا ہے، اس کے اوپر وہ نشانہ یعنی کہ تنقید کر رہے ہیں کہ کہاں گئے تحریک لبیک والے کہ اب وہ کیوں خاموش ہو گئے، اور یہ پورا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حقیقی معنوں میں جو سچا عاشق رسول اور صادق اور امین اور امت مسلمہ کا جو لیڈر ہے نا، وہ عمران خان ہے۔ جو سعد رضوی ہے نا، وہ صرف سیاست کر رہا ہے، وہ نام نہاد عاشق ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے کارکنوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ فرانس کے صدر کا نام لے رہے ہیں، میکرون کا، تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گستاخ ہے، انہوں نے گستاخی کی تھی، تب تو یہ تنقید کر رہے ہیں نا۔ اگر اس نے گستاخی نہیں کی تھی تو پھر تحریک لبیک کو تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میکرون نے گستاخی کی تھی۔ اب شہباز شریف اس سے ملاقات کر رہا ہے تو تحریک لبیک والے خاموش کیوں ہیں؟ دوسرا جو ٹرانسجنڈر کا جو بل ہے، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ اسلام اور قانون کے خلاف ہے، شرعی قانون کے خلاف ہے، تو یہ تسلیم کرتے ہیں، تب تو تنقید کر رہے ہیں نا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے تحریک لبیک کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ شرعی مسئلہ ہو یا اسلام کا دفاع ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عزت کی بات ہو، تو ہمیشہ تحریک لبیک کو پکارا جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اب ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی میکرون سے اور تحریک لبیک کی خاموشی، پھر ٹرانسجنڈر کا بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ عمران خان کے جو کارکن ہیں یا عمران خان کا جو دعویٰ ہے یا اس کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو لیڈر ہے نا، وہ عمران خان ہے، پورے جن کی صحیح عاشق رسول ہے وہ عمران خان ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جس ٹائم عمران خان کے دور میں فرانس گستاخی کر رہا تھا اور تحریک لبیک روڈوں پہ تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم تحریک لبیک کے پیچھے کوئی قوت تھی، کوئی طاقت تھی جو ان کو استعمال کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی تھی، ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں نکال سکتے، ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا نا کہ جو تحریک لبیک کا موقف ہے ہمارا بھی موقف ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ہماری معیشت بڑی مشکل سے سنبھل رہی ہے، یورپی یونین ہم سے الگ ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ ایک دلیل پیش کرتے تھے کہ اگر ہم نے فرانس کو نکالا تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرانس نے گستاخی نہیں کی ہے، تو آپ لوگ روڈوں پہ کیوں نکل رہے ہو؟ یعنی کہ گستاخی تو ان لوگوں نے مانی تھی، لیکن مطالبہ نہیں مان رہے تھے تحریک لبیک کا۔ تو اس سے آپ کی بات صحیح ہو گئی کہ تحریک لبیک کے پیچھے کوئی قوت تھی، تحریک لبیک سیاست کر رہی تھی، آپ کی بات صحیح ہے۔ لیکن جہاں عمران خان کا صادق اور امین اور سچا عاشق رسول کہاں ثابت ہوتا ہے، امت مسلمہ کا لیڈر وہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ایک گستاخ ملک کو سپورٹ کر کے، اور یہ کہنا کہ جو فرانس میں مسلمانوں نے اس ملعون اس گستاخ ٹیچر کو قتل کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ میری میکرون سے ملنے کی خواہش ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن فون پہ میری بات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کرونا کی وجہ سے میں ملاقات نہیں کر سکتا ہوں۔ تو تحریک لبیک تو چھوڑو، اس کو چھوڑو، وہ سیاست کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو گستاخوں کا ساتھ دیا، گستاخوں کو سپورٹ کیا، تو آپ کہاں سے عاشق رسول ثابت ہو گئے؟ آپ کہاں سے یعنی کہ امت مسلمہ کے لیڈر ثابت ہو گئے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال ناظرین یہ ہے کہ تحریک لبیک نے اس ٹائم نئی گستاخی ہوئی تھی، انہوں نے احتجاج کیا تھا، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کی سفیر کو نکالو۔ پھر اسی گورنمنٹ میں جا کے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاؤں پکڑے تھے،
یہ ان کو باور کرایا تھا کہ بابا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو، لیکن ہمارے میں غیرت ختم ہو چکی ہے، ہم انتہائی بغیرت ہو چکے ہیں، ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہمارا یورپی یونین کے اوپر بھروسہ ہے۔ اگر ہم فرانس کو نکالتے ہیں، فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو فرانس ہم سے ناراض ہو جائے گا، یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہربانی کر کے ہمارے اوپر رحم کریں، اب یہ مطالبہ واپس لے لیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ یہی تو میں دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ یورپی یونین کے غلام ہیں، آپ یورپی یونین کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں تو ایسا کرو کہ فرانس کے سفیر کے خلاف قرارداد جمع کرا دو۔ تو ان لوگوں نے قرارداد بھی جو صحیح معنوں میں نہیں کرائی تھی، سرکاری لیول پہ نہیں کرائی، لیکن امجد خان نے ایک برائے نام سی قرارداد جمع کرائی تھی، وہ پاس بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب ناظرین یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر نکلتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اگر اس کے مطالبات مانے جاتے ہیں یا مطالبات نہیں مانے جاتے، بات کیا ہوتی ہے کہ کسی کو پیغام پہنچانا، کسی کو یہ بتانا کہ یار یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ اچھی نہیں کی ہے، یہ ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ اب جو شہباز شریف نے کیا ہے تو یہ تو ہم شروع سے کہتے ہیں، شروع سے ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ جب عمران خان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے والی پوری اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں، اور جب دوسری کرتی ہیں تو ان کو عمران خان سپورٹ کرتا ہے۔ اب تحریک لبیک نے بالکل اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کا احتجاج کرنا یا روڈوں پہ آنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ تحریک لبیک نے اپنا دیکھو نا، کوئی بھی چیز ہے، میں اس لیے نہیں ہوں کہ تحریک لبیک کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، جب آدمی جاتا صلح حدیبیہ آپ دیکھ لو، کیا اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں سین کر کے جب واپس آ گئے تھے تو کیا وہ مسلمانوں کی شکست تھی؟ کیا نعوذ باللہ مسلمان ڈر گئے تھے؟ ہر ایک چیز کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے نا کہ میری پوری قوم، پورے سیاستدان، پورے میڈیا، پورے اسٹیبلشمنٹ، پورے ادارے انتہائی بے شرم اور غلام ہو چکے ہیں مغرب کے، تو پھر ان کے سامنے بڑی حکمت عملی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹکر نہیں مارنی پڑتی ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے نا کہ ہم کس حد تک اس کے جا سکتے ہیں، تو تحریک لبیک نے بہت واضح ان کی پالیسی ہے۔ اگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی دوسری قوت ہے، اگر عمران خان جب دور حکومت میں تھے تو عمران خان کے خلاف تحریک لبیک نے احتجاج کیا تو کون تھے؟ واضح تھوڑا پیغام تو بتائیں نا، فوج تھی یا نون لیگ تھی؟ لیکن یہ نام نہیں لیتے، یہ ایکس وائی کا نام لیتے ہیں، یہ یعنی کہ عموماً کوڈ ورڈ میں نام لیتے ہیں کہ کیونکہ یو ٹرن لینا آسان ہو جائے، یار نہیں ہم نے تو یہ نام نہیں لیتے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے تو وہ کون ہے؟ نون لیگ ہے۔ اگر نون لیگ ہے تو ختم نبوت میں نون لیگ نے کو یعنی کہ تحریک لبیک نے جب احتجاج کیا تھا تو کیا اس ٹائم تو پھر وظاہر ہے پی ٹی آئی ان کے پیچھے ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے تو جب ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی کہ جاؤ اپنا نون لیگ کے خلاف احتجاج کرو۔ ہاں آسیہ کو رہا کیا گیا تھا تو پھر ظاہر ہے پھر بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تحریک لبیک کو کہ جاؤ آسیہ کے خلاف احتجاج کرو۔ ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو پھر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے آسیہ کو کیوں چھوڑا تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کا کوئی دین بھی نہیں ہے، کوئی ایمان بھی نہیں ہے، بس جو بھی منہ میں آتا ہے وہی بول دیتے ہیں۔ اب بات آ گئی ٹرانسجینڈر کی، تو بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، اب یہ جو کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے، کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایک جماعت نہیں، سب متفق ہوتے ہیں۔ ختم نبوت میں سب اکٹھے تھے، عمران خان بھی ساتھ میں تھا، پیپل پارٹی بھی ساتھ میں تھی، نون لیگ بھی ساتھ میں، فرانس کا مسئلہ ہو یا آسیہ ملونہ کا مسئلہ ہو۔ اب جو ٹرانسجینڈر کا بل پیش ہوا ہے، پاس ہوا ہے، اس کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا واضح موقف دیا ہے، وارننگ دیا ہے، ایک انہوں نے پیغام دے دیا ہے سعد رضوی صاحب نے کہ ہم قانونی کارروائی سب سے پہلے کرنے جا رہے ہیں۔ عدالت میں ہم لوگوں نے کیس دائر کر دیا ہے، اگر عدالت سے ہم کو تسلی بخش جواب نہ ملا تو آپ فیض آباد بھول جائیں گے جو ہم نے فیض آباد میں کیا تھا۔ یعنی کہ واضح انہوں نے بتا دیا، عمران خان کی طرح یہ یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں کہ میں کال دوں گا، میں کال دوں گا، میں کال دوں گا۔ تو تحریک لبیک ہمیشہ سب سے پہلے قانونی کارروائی کرتی ہے۔ آسیہ ملونہ کے دور میں دیکھ لو کہ 10 سال وہ کیس چلا، علماء اکرام نے پراپر قانونی طریقے سے وہ کیس لڑا، جب اس یزیدی حکومت عمران خان نے اور نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے مل کے
उस गुस्ताखा को रिहा कर दिया, तब जाके तहरीके यानी कि उसमें आ गई, रोडों में आ गई। गैरेट वेल्डर जब गुस्ताखी कर रहा था तो बार बार तहरीक लबैक वार्न कर रही थी हुकूमत को कि उसको जवाब दो, रोको रोको रोको, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही थी। तब जाके अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रोडों में आए थे। अब ट्रांसजेंडर का जो बन रहा है तो अब तहरीक लबैक ने वार्निंग दे दी है कि भाई बाज आ जाओ, लेकिन अगर ये नहीं आए फिर तहरीक लबैक रोडों में आएगी। फिर ये 10 दिन बाद कहेंगे कि यार आप ट्रांसजेंडर के उसमें तो आप फौरन बाहर आ गए थे। फौरन कोई बाहर नहीं आता है, बताया जाता है, देखा जाता है कि किसमें कितनी शर्म है, किसकी गैरत जागती है या नहीं जागती है। नाज़रीन, हुकूमत में कौन आएगा, कब आएगा, आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि जब कोई भी ऐसा मसला हो जो इस्लाम के खिलाफ हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात हो, ख़त्म नबुव्वत की बात हो या ऐसे कोई कानून साजी की बात हो, तो हमेशा से तहरीक लब्बैक को पुकारा जाता है। यही तहरीक लब्बैक का सबसे बड़ा कारनामा है, यही काफ़ी है तहरीक लब्बैक के लिए और तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए। और दूसरे पार्टी के कारकुनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जब आप तहरीक लब्बैक को पुकारते हैं, यानी कि आप ये तो तस्लीम करते हैं ना कि गुस्ताखी हो रही है, बेअदबी हो रही है। कहाँ है भाई तहरीक लब्बैक वाले? तो यानी कि गुस्ताखी, बेअदबी आप तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन आपकी गैरत नहीं जाग रही, आप तहरीक लब्बैक को पुकार रहे हैं। तो इसलिए आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब ट्रांसजेंडर का कानून है, इसमें पीटीआई शामिल है। अगर नहीं है तो कहाँ है पीटीआई वाले, कहाँ यूथ? ये कहें ना इमरान खान को आप उम्मत मुस्लिमा का लीडर हैं, आप बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, कहाँ गए? चलो, नून लीग वालों ने जो भी किया है, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार आप नून लीग के खिलाफ नहीं जाते। मैं कहता हूं कि मैं नून लीग के खिलाफ जाता हूं, लेकिन नून लीग ने जो भी गलत काम किए हैं, खत्म नबुव्वत का कानून, जो भी गलत काम किए हैं, उनके जो फॉलोअर है ना, वो इस तरह नहीं है जिस तरह पीटीआई के हैं। वो आगे से बोलते नहीं है, वो खामोश रहते हैं, वो डट के ऐसे इस तरह नहीं खड़े हो जाते कि इमरान खान कहे कि भाई कबा सफेद है तो ये कहते हैं बस ये खान ने कह दिया तो बस कह दिया। यकीन माने नाजरीन के इमरान खान के ऊपर जब हम तनकीद करते हैं तो सबसे ज्यादा इमरान खान के ऊपर तनकीद हम क्यों करते हैं कि उनके कारकुनों को, उनकी कौमी यूथ की जब हम बातें सुनते हैं तो फिर हमको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि यार इसने कैसी कौम तैयार कर ली है, कैसे ये लोग हैं। कल हम ऐसी जगह में बैठे तो एक आदमी कहता है कहाँ गए तहरीक लब्बैक वाले? मैं कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप तो मुसलमान हैं नहीं, आप तो अमेरिका के गुलाम हैं, आप तो यहूदी के एजेंट हैं। क्योंकि अगर आप मुसलमान होते, आप आशिक रसूल होते, आपको इस्लाम का फिक्र होता, कुरान का फिक्र होता, तो आप तहरीक लब्बैक वालों को ना पुकारते। इमरान खान कंटेनर में खड़े होकर कहता कि इस पीडीएम को कि आपने ये कौन सा बिल लेके आए, नहीं किया। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप कितने सही हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।